أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے. ارشاد ربانی ہے، بھلا تم کس طرح اللہ کے ساتھ کچھ کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ کی تو ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سامعین کرام، کفار قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے تھے ان کا جواب دینے کے بعد اب پھر توحید کی عام فہم دلیلیں بیان کی گئیں کہ ہر شریف آدمی کی فطرت اور طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان مانتا ہے، لیکن تعجب ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر احسان ہے لیکن وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو بھلا دیتا ہے. اگر انسان غور کرے تو بڑی آسانی سے اپنے خالق کو پہچان کر اس کی اطاعت کے راستے پر آ سکتا ہے. اس آیت میں خاص نعمت کا ذکر ہے کہ جو انسان کی ذات اور نفس میں موجود ہے کہ پہلے تم بے جان ذرات اور عناصر کی صورت میں تھے، کوئی تمہاری حقیقت نہیں تھی، کوئی تمہیں جانتا نہیں تھا. جاننا تو دور کی بات، جس منی کے قطرے سے تم پیدا ہوئے اس سے لوگ گھن کھاتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تدریج کے ساتھ پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین شکل میں اور بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا حق نہیں بنتا کہ جس نے اتنا عمدہ انسان اور اتنی ضرورتوں کو پورے کرنے والے اعضاء، خوبصورت جسم اور ساری صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. اس آیت میں دوسری نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائی، خواہ کسی قسم کا فائدہ ہو، کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا، رہنے سہنے کا اور علاج کا، غرض سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. خواہ وہ بڑے سے بڑے دریا، پہاڑ ہو یا خوفناک قوی ہیکل حیوانات، سب تمہاری خدمت کے لیے ہیں. جن سے چاہتا ہے انسان خدمت لیتا ہے، کوئی چیز اس کو روکتی نہیں ہے. زمین کے معدنیات سے کیسی وہ چیزیں بناتا ہے، کسی قسم کی رکاوٹ اس کے ارادے میں حائل نہیں ہوتی ہے. تو کیا تقاضا نہیں ہے اس بات کا کہ انسان ایسے خالق و مالک اور ایسی نعمتوں سے مالا مال کرنے والے کے سامنے دل سے جھک جائے اور اس کی اطاعت کے لیے عزم مصمم کر لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.